ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وسراجا منيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اور 186 پڑھی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے ساتھ قرآن کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے، اور رمضان میں جو عظیم ترین نیکی ہے قرآن کریم کی تلاوت کے بعد وہ ہے دعاؤں کا اہتمام۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ رمضان کی نیکیوں میں عظیم ترین نیکی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کا اہتمام۔ دعا میں توبہ اور استغفار بھی داخل ہے، اذکار بھی داخل ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کے لیے وضائی کرنا بھی داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا خود تعارف کرایا ہے، شہر رمضان، یعنی یہ رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بہت بڑا مہینہ ہے۔ عربی قواعد اور گرامر کے اعتبار سے جو صیغہ اور جو ورب جو ہوتا ہے، ورب فعلان کے وزن پر ہوتا ہے، جیسے رحمان ہے تو اس میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے، زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے۔ رمضان یعنی بہت خیر ہے اس کے اندر، اور اس اعتبار سے بھی کہ رمضہ یعنی چنگاری کو کہتے ہیں کہ لوگ سخت گرمی اور دھوپ میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور رمضہ کہتے ہیں سخت دھوپ میں، اس لیے اللہ نے اس کو رمضان کہا کہ جس طرح سخت دھوپ اور گرمی برداشت کر کے لوگ روزہ رکھتے ہیں، لہذا رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی ایسی چنگاری ہے، یہ تقویٰ کی چنگاری ہے، یہ اخلاص کی چنگاری ہے،
کہ جو انسان کی نیکیوں، انسان کے گناہوں کو اور انسان کی غلطیوں کو جلا کر خاک کر دے گی. اسی لیے تو حدیث ہے نا. آخر کیوں اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء یا فتحت ابواب الرحمہ. جی رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں. نمبر 2 رحمت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں. نمبر 3 فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں. رحمت جنت کے دروازے کھولتے ہیں. جب جنت کے دروازے کھلیں گے تو رحمت کے دروازے کھلیں گے، اور جب رحمت کے دروازے کھلیں گے تو آسمان کے دروازے بھی کھلیں گے. کیونکہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری نیکی آسمان کی طرف چڑھ رہی. مثال دیتے ہیں، مثال سے سمجھیے. ساعتان تفتح فیہما ابواب السماء، ہر 24 گھنٹے میں 2 اہم اوقات ہیں جس میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. وقلما ترد علی داع دعوته، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی دعا رد ہو. یعنی اکثر دعا قبول ہوتی ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کو اس وقت نظر نہیں آتا. دعا قبول ہوتی ہے، یا تو اللہ اسی وقت دے گا، یا اس سے بڑی آنے والی کوئی مصیبت اور برائی کو دور کر دے گا جو حادثہ ہونے والا ہے، یا نہیں تو اللہ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرے گا. اللہ کے بینک میں جو ہے نا نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوگا. جتنا دعا کریں گے اتنی ہی اللہ اجر و ثواب میں اضافہ کرے گا. تو 2 اوقات ہیں جن میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں. نمبر 1 اذان کے وقت، اذان سے پہلے بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور اذان اور اقامت کے بیچ میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور والصف فی القتال، اور جب حق اور باطل کی کشمکش ہو، جب باطل سے مقابلہ آ رہی ہو، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کا تعارف کرایا کہ عام مہینہ نہیں ہے. اگر ہم اور آپ تھوڑی محنت کر دیں، اس زمانے میں لوگ کام کرتے تھے، ان کے پاس چپل اور جوتے نہیں ہوتے تھے، سخت اور پتھریلی زمین پہ چلتے تھے. ابھی تو الحمدللہ ہم کو ساری سہولت، صرف ہمیں بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہے. 1 مہینہ سوشل میڈیا سے تعلق تھوڑا کم رکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. تو آپ کہاں پہنچ جائیں گے؟ بہت اونچے گریڈ پہ چلے جائیں گے. آپ 0 سے ہیرو بن جائیں گے. کیا ہم ہیرو نہیں بننا چاہتے؟ سپر ہو جائیں گے، اوپر ہو جائیں گے انشاءاللہ. کتنی عظیم حدیث ہے. کب تک ہم تقریریں سنیں گے؟ کب تک بیان سنیں گے؟ کب بدلیں گے ہم اپنے آپ؟ کب ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں گے؟ کب توبہ اور استغفار کریں گے ہم؟ حضرت عمر بن مرہ الخزاعی کی حدیث، جاء رجل من خزاعہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جو خزاعہ قبیلے کا رہنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. کہا یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نماز ادا کروں، وقمت الصلاۃ یعنی وصلیت الصلوات الخمس، 5 نمازیں پڑھوں جماعت کے ساتھ، وصمت رمضان وقمت، رمضان کے روزے بھی رکھوں اور رمضان کا قیام بھی کروں. یعنی توحید اور رسالت کے قرار کے بعد نماز کو صحیح طور سے پڑھوں. وادیت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان کے روزے بھی رکھوں اور تراویح پڑھوں، تو ہم کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا من مات علی ذلک کان من الصدیقین والشہداء، جو اس حال میں مرا کہ ان چیزوں پر عمل کیا اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، وہ صدیقین اور شہداء کی جماعت میں شامل ہو جائے گا. انبیاء کے بعد والی جماعت صحابہ والی جماعت میں شامل ہو جائے گا. صحابہ کے ساتھ جائیں گے، صحابہ کے بعد جائیں گے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. لہذا ضائع نہ کریں، یہ بہت بڑا آفر ہے. یہ 1 کروڑ کی گاڑی اگر 1 لاکھ میں ملنے لگے تو کتنے لوگوں کی بھیڑ ہوگی. یہاں تو شہداء صالحین کی جماعت میں انٹری ہو رہی ہے آپ کی. جنت کے دروازے کھولنے جا رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، لیکن انٹری کے لیے ویزا پاسپورٹ چاہیے، ایمان کا پاسپورٹ چاہیے، اور تقوی کی انٹری چاہیے، تبھی ہوگا. اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ محنت کرنا چاہیے. اسی لیے جبریل علیہ السلام نے بددعا فرمائی ہے، من ادرک رمضان فلم یغفر له فبعده اللہ فقل آمین. جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، یعنی توبہ اور استغفار نہ کیا، نمازیں
نہیں پڑھی، تراویح کی نماز نہ پڑھی، روزے اخلاص سے نہیں رکھے، صدقہ خیرات نہیں کیا، رشتہ داری کو نہیں جوڑا، دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا، نوافل کا اہتمام نہیں کیا، جنت میں داخل ہونے کا مستحق نہ ہوا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ نے اس بد دعا پر آمین کہا، تو آپ جبریل علیہ السلام کی بد دعا لینا چاہتے ہیں یا ان کی دعا لینا چاہتے ہیں؟ اسی بد دعا میں دعا بھی ہے، کیسے؟ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور قدر کی، اللہ اس کو اپنی رحمت سے قریب کر دے۔ اس لیے ایک آدمی جو راتوں رات عبادت کرنے والا ہے، علم حاصل کرنے والا ہے، لیکن رمضان نہیں پایا، دوسرا آدمی جو فرائض پر عمل کرتا ہے لیکن رمضان کو پا لیا، کس کا درجہ زیادہ ہے؟ معلوم ہے طلحہ بن عبید اللہ والی حدیث سنا کہ نہیں سنا؟ طلحہ بن عبید سعید وسعد وابن عوف وطلحہ وعامر فہر والزبیر الممدح۔ طلحہ بن عبید اللہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت دولت مند، ان کی تجارت جو ہے عرب سے باہر تک تجارت تھی، خاص اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ جنت کی اللہ کے نبی نے بشارت سنائی ان کو، خواب میں دیکھا ایسے دو آدمی کے بارے میں جو یمن کے علاقے سے آئے تھے، اور ایک آدمی بہت عبادت گزار تھا اور علم کا حریص تھا، علم میں بھی محنت، عبادت میں بھی محنت، اور دوسرا آدمی عبادت میں سستی اور علم میں بھی کاہلی تھی، یعنی فرائض پہ عمل کرتا تھا کہ بہت زیادہ عبادت نہیں کرتا تھا۔ تو جو عبادت گزار تھا، علم کا طالب تھا، نمبر 3 اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور اللہ کی راہ میں شہادت تمام گناہوں کا کفارہ ہے سوائے قرض کے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے مرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی روح جنت میں داخل کر دیتا ہے، خون کے پہلے قطرے کے ساتھ۔ قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا، قبر کے فتنے سے بچے گا، قیامت کی ہولناکی سے بچے گا، 72 حور عین سے شادی ہوگی امام ترمذی کی تحقیق میں، یعنی بہت پاکیزہ موت ہے۔ لیکن خواہ میں دیکھ رہے کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا عبادت گزار طالب علم، اس کو روک دیا گیا، اور اس کا ساتھی جو 1 سال بعد میں مرا، اس کو جنت میں انٹری کی پہلے اجازت دی گئی کہ پہلے تم جاؤ، اور اس کے بہت بعد میں اس طالب علم کو اور اس شہید کو کہا گیا جانے کے لیے، اور طلحہ بن عبید اللہ نے جانے کی کوشش کی تو کہا کہ تمہارا وقت نہیں ہوا ابھی۔ حدیث بالکل صحیح ہے یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے خوابوں کی تعبیر کرتے تھے، حدیث بخاری مسلم۔ جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور صحابہ نے تعجب کیا اس بات پر کہ جو آدمی علم میں محنت کر رہا ہے، عبادت میں محنت کر رہا ہے، اس کو بعد میں اللہ نے موقع دیا جبکہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہو، اور شہید کی روح چند چڑیوں کے پیٹ میں ہوتی ہے، جنت میں جہاں چاہتی ہے چلتی ہے۔ الشہداء عند بارق بباب الجنہ، اور دوسرے نمبر کا جو شہید ہے جنت کے دروازے پر ان کا خیمہ لگتا ہے، سب ان کا خیمہ لگتا ہے، اور یاتیہم رزق من الجنۃ بکرۃ وعشیہ، جنت سے ان کی روزی صبح و شام آتی ہے۔ اللہ اسی پاکیزہ موت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آخر وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا اما ادرک ھذا رمضان، کیا یہ آدمی رمضان کا مہینہ پایا کہ نہیں پایا؟ بعد میں جو مرا اس نے رمضان کا مہینہ پایا، نمازیں پڑھی، عبادت کیے، توبہ اور استغفار کیا، اور پورے سال عبادت کی، اس لیے بعد میں مرا ہے اس کی مثال آسمان کی ہے، اور جو پہلے مرا ہے وہ سمجھو زمین پہ ہے۔ فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کی جتنی دوری ہے اس سے بھی کہیں زیادہ بعد میں مرنے والے کا ثواب ہے، رمضان کی نیکیوں کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے، تو اس کو ضائع نہ کریں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ عام مہینہ نہیں ہے، اس میں اللہ کا کلام جو کسی پہاڑ پہ اتار دیا جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کلام الملوک ملک الکلام، بادشاہوں کا کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ کلام جس کے ہر حرف پر 10 نیکی ہے، ایک پیج پڑھنے پر 5000 نیکی ہے۔ ایک مثال، وہ کلام جو دلوں کے لیے شفا ہے، شفاء لما فی صدور، وہ رحمت جو ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ایمان والوں کے لیے، وہ کلام جس کو اللہ نے فرمایا ذکر للعالمین، پورے عالم کے لیے نصیحت ہے، وہ کلام جس کے بارے میں سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ اپنی نشانیاں دکھلاتا رہے گا دن بدن، یہاں تک حق واضح ہو جائے گا، پوری دنیا مان لے گی کہ قرآن کلام الہی ہے۔ قرآن نے کہہ دیا
کیا اللہ آخری زمانے میں درندے کو بولنے کی قوت دے دے گا؟ چوپایا بولے گا، اذ خرجنا علی مداب، چوپایا انسان سے بات کرے گا، قرآن نے کہہ دیا۔ اور آج امریکہ میں ایسی کلپ آ چکی ہے، اور میں نے بہت پہلے دیکھا ہے کہ کتے انسان سے بات کر رہے ہیں، میں نے خود سنا ہے، حدیث موجود ہے، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع والانس، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ درندے انسان سے بات کریں گے، چیتے انسان سے بات کریں گے، کتے انسان سے بات کریں گے، اللہ اس کو قوت گویائی دے دے گا۔ قرآن میں یہ بھی ہے، حتى يكلم الرجل فخذه، زانو انسان سے بات کریں گے، اس کی بیوی بچے جو خیانت کریں گے، زانو بتائے گا تمہاری بیوی نے یہ خیانت، حدیث اتھینٹک حدیث، اللہ اکبر۔ حتى يكلم الرجل عضب الصوت، چھڑی کا چھلکا جو ہے نا، یہ چھلکا بھی بات کرے گا، اس میں قوت گویائی اللہ نے دی۔ قرآن نے خود کہہ دیا، یوم الدین تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں بیان کریں گی۔ زمین کے اندر اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، اور جو آواز ہم موبائل سے سن رہے ہیں اور ٹیپ ریکارڈ میں جو ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ کیمیکل بھی یا وہ مادہ بھی زمین سے نکالا گیا۔ تو یہ قرآن کی حقانیت ہے، کتاب اللہ فی نبأ قبلکم، پہلے لوگوں کی خبریں، بعد کی بھی خبریں ہیں، وحکم ما بینکم، یہ تمہارے درمیان دستور کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کی بات آخری بات ہے۔ اگر رمضان میں قرآن میں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، موبائل پر وقت ضائع کرنے والوں، فیس بک پر وقت ضائع کرنے والوں، دنیا کی مجلسوں میں وقت ضائع کرنے والوں، رمضان کی راتوں میں ہوٹلوں، چائے خانوں اور مندی کے نشے میں چور ہونے والوں، اب کب ہوش آئے گا؟ اللہ کا عذاب ہمارے سروں پر، دشمنوں کے نرغے میں عالم اسلام، سرزمین مقدس پر دشمنوں نے اسلام کی یلغار اور سرزمین مقدس ارض فلسطین کو نگلنے کی سازش۔ ایسے وقت میں بھی اگر ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں اور دعاؤں کا اہتمام نہ کریں، اپنے رب کو نہ منائیں، تو کس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ اس لیے اس قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن جس طرح پڑھتے جائیں گے، تلاوت کرتے جائیں گے، اللہ رب العالمین ایمانی قوت کے ساتھ روحانی قوت بھی دے گا، جسمانی قوت بھی دے گا۔ جتنے لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں، انشاءاللہ اللہ تو ہماری آواز میں تاثیر دے اور ہمارے یقین میں اضافہ فرما۔ پورے یقین سے کہتا ہوں، پورے یقین سے کہتا ہوں، پورے یقین سے کہتا ہوں، جتنے ڈپریشن کے شکار ہیں انشاءاللہ شفایاب ہو جائیں گے، دلیل موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ۔ قرآن پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ہر رات جبریل امین نازل ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کا قرآن سنا کرتے تھے، اور آپ قرآن سناتے تھے۔ نمبر ایک، صرف سناتے نہیں، اس میں تجوید بھی ہے، اس میں تفہیم بھی ہے، اس میں تشریح بھی ہے، اس میں تفسیر بھی ہے، اور اس کے اندر قرات کی اوجہ بھی، اوجہ القراءات، جو قرات 7 قرات میں جو نازل ہوئی اس میں ہے موجود۔ 7 قرات میں جبریل قرآن سنایا کرتے، یہ آج کی 7 قرات نہیں، اس وقت کی 7 قرات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے تھے، سناتے تھے، اور جب جبریل امین نازل ہوتے، ان کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کے اہتمام میں آپ کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتار انداز میں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پر جو کہا گیا خرچ کرنے کے لیے، صدقہ کا ذکر نہیں ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ جبریل فی کل لیلۃ من رمضان فیدارس القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ جب جبریل امین آتے تھے قرآن کا دور کرنے کے لیے، مذاکرہ کرنے کے لیے، اس سے پہلے آپ ہوا سے بھی تیز رفتار انداز میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، مال تو خرچ کرنا ہی ہے ہمیں، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ جتنا خرچ کریں گے، انفق علیک، حدیث بخاری کی، جتنا خرچ کریں گے اللہ اس کا بدلہ دے گا، اللہ آپ پر خرچ کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اتنے سارے مریض لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ صدقہ کرے، داؤ مرضاکم بالصدقہ، مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، حسنوا اموالکم بالزکاۃ۔ مال ہمارا ضائع ہو رہا ہے، کبھی ڈاکٹر کھا لے رہا ہے ڈاکو بن کر، کبھی فضول خرچیوں میں چلا جا رہا ہے، کبھی بیماری میں چلا جا رہا ہے۔ مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے، خوب زکوٰۃ نکالو۔ افضل الصدقہ صدقۃ فی رمضان، سب سے افضل صدقہ رمضان کا صدقہ ہے۔ ہر دن فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں صبح کے وقت، ما من یوم یصبح فی العباد الا فی ملکان ینزلان
فیقولان اللہم اعط منفقا خلفا اللہم اعط ممسکا تلفا. کیا فرشتوں کی دعا لینے والا اس سے بڑا کوئی سعادت مند ہو سکتا ہے؟ ہر دن فرشتے صبح میں نازل ہوتے ہیں، صبح میں نازل ہوتے ہیں، ظہر میں نہیں آتے ہیں، صبح میں. اور صبح فجر کے وقت سے لے کر سورج کے ڈھلنے سے پہلے تک کو صبح کہتے ہیں. اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا فرما، جو مالوں کو روکتا ہے اس کو تباہ کر دے. تو خرچ کرو تاکہ فرشتے کی دعا ملے، مالوں کی حفاظت ہو، بلاؤں اور مریضوں کا علاج ہو، صدقہ خیرات کیجئے. سلف صالحین کا یہی عمل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن سناتے تھے ایک ختم، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 2 ختم قرآن سنایا. اس میں اشارہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھے ویسے ویسے اور زیادہ قرآن پڑھے اور زیادہ عبادت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان میں جو تراویح پڑھی، لا الہ مختصر قیام اللیل امام مروزی کی، پہلی رکعت میں الف لام میم، سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ آل عمران، 3 سورتیں، یعنی 5.25 پارہ ایک رکعت میں پڑھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کہیں گے، لیکن اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں، یہ ہمارے نوجوان بچے ہیں، تحقیق کیجیے آپ. اور کوئی آدمی ہم سے سوال کرتا ہے تو الحمدللہ ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے، ہم طالب علم ہی بن کر رہے. کبھی بھی کوئی سوال کرتا ہے اسی لمحہ حدیث دکھلاتے ہیں، الحمدللہ اسی لمحہ حدیث سن لیجئے. حضرت عمر کے زمانے میں تراویح کیسی ہوتی تھی؟ صاحب بن یزید، باپ بھی صحابی اور بیٹا بھی صحابی. میرے نوجوان بھائیوں، میرے دوستوں، کالج کے بچوں، بہت قیمتی چانس ہے دین سیکھنے کا، جنت میں جانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اپنی اس سرزمین میں امن اور امان قائم کرنے کا بہترین موقع ہے. خوب قرآن پڑھو، قرآن کے ترجمے شائع کرو، قرآن کی تبلیغ کرو. اللہ آپ کے ذریعے اس زمین کو روشن کر دے گا، آپ کی دعاؤں سے اللہ تقدیر پلٹ دے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحب بن یزید، باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی، کہتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس ب11 رکعہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آرڈر کیا تھا، آرڈیننس، حکم جاری کیا تھا، حکومتی فرمان جاری کیا تھا. ابی بن کعب مردوں کی امامت کرتے تھے، تمیم داری عورتوں کی امامت کرتے تھے پردے سے. اور کہا گیا کہ 11 رکعت پڑھیں. اور وہ 11 رکعت کیسی تھی؟ آج نہیں کہ آج بیانات 1-1 گھنٹے ہو رہے ہیں، اللہ کیا جواب دینے والے ہو. تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی سنت ہے، فکان القاری یقرأ بالمعین، اور تراویح آدھا گھنٹہ میں ختم ہو جاتی ہے. امام مروزی کی کتاب ہے، آپ لوگ کتاب دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو لمبی تراویح نہیں پڑھتا، شارٹ تراویح پڑھتا، اس کو تراویح پڑھنی نہیں چاہیے. یہ مذاق ہے. فکان القاری یقرأ بالمعین، ایک قاری جو ہے 1 رکعت میں 100 آیتیں پڑھتا تھا. حتیٰ كنا نعتمد على الذي من طول القيام، اتنا لمبا قیام ہوتا کہ لوگ لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے. یہ اس دور کی بات ہے. یہاں خواتین بھی رہتی ہیں نا، چلیے ان کو بھی سن لینا چاہیے. ہمارے استاد ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اس عورت کو جانتا ہوں جس نے بریدہ قسیم سے کبار علماء کے پاس، سپریم جو علماء ہوتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں افتاء کمیٹی، کہا کہ میں جوانی میں 12 پارے قرآن پڑھتی تھی تہجد میں. کتنے؟ 12 پارے. اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں صرف 4 پارے پڑھ پاتی ہوں. کہیں اللہ ثواب سے محروم تو نہ کرے گا. کیسا ایمان تھا جی. حفصہ بنت سیرین کتب 6 کے راویات میں محمد بن سیرین جیسے جلیل القرطابی ان کے سامنے زیرو ہوتے تھے، اپنی بہن سے قرآن کا مسئلہ پوچھتے تھے. اور باپ نے بیٹے سے قرآن، باپ نے اپنی بیٹی سے قرآن کا علم سیکھا. اپنی بچیوں کو اتنی پختہ قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے. ہمارے استاد خالد بن عثمان الصب، میں نے زندگی میں قرآن کا اتنا بڑا عالم نہیں دیکھا. اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں جیل کی سلاخوں سے نکالے رب العالمین. انہوں نے کہا کہ طالبہ نے مجھ سے کہا کہ میں 2.5 گھنٹہ تہجد میں قرآن پڑھتی ہوں، لیکن امتحان کی وجہ سے، ایگزام کی وجہ سے میں آدھا گھنٹہ پڑھتی ہوں اور بقیہ 2 گھنٹہ میں سلیبس پڑھتی ہوں، امتحان کی تیاری کرتی ہوں. کہیں اللہ غافلوں میں شمار تو نہیں کرے گا. تو یہ بھی مثالیں آج بھی موجود ہیں، ایک نہیں بہت سی مثالیں میرے ساتھ گزری ہیں. اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے. میں جس علاقے میں گیا تھا، بیجاپور کے علاقے میں، وہاں کبھی تراویح نہیں ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ پہلی تراویح تمہارے ذریعے ہوئی. 10 رات پوری رات جگے وہ لوگ. میں نے کسی کو غائب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، پوری رات عبادت کرتے تھے. شوق ہونا چاہیے، ایمان کی لذت،
عبادت کی لذت اور مٹھاس آ جاتی ہے نا، تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے. آخر وہ جادوگر تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مناظرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم غالب آ جائیں گے فرعون کی عزت کی قسم. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی نگرانی میں جب لاٹھی پھینکی تو ان کے سارے کرتب کو نکل گئی وہ لاٹھی، وہ ایمان لے آئے. صبح میں وہ جادوگر تھے، شام میں شہید ہو گئے. 11,000 یا 33,000 کی تعداد تھی بے اختلاف روایت. فرعون نے کہا خجور زہری کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک کہتے ہیں بڑے بڑے تہجد گزار مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتے تھے، ہم ان سے حدیث نہیں لیتے تھے. لیکن امام زہری آئے، کننا نزلیم علی بابی، ہم ہزاروں کی تعداد میں ان کے دروازوں کو بھیڑ لگاتے تھے. اتنے بڑے امام محدث، کہ اتنا بڑا محدث کوئی تھا ہی نہیں. جب رمضان کا مہینہ آتا کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، صدقہ کا مہینہ ہے، صدقہ خیرات کرتے صرف قرآن پڑھتے تھے. اس لیے امام شافعی ہر رمضان کے ہر دن صبح سے شام تک ایک ختم اور پھر مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک 2 ختم قرآن کرتے تھے. تصور کریں گے. اسود بن یزید النخعی یہ بھی تابعین میں ہیں. ابراہیم النخعی 2 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. رمضان میں قتادہ ہر 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. آخری عشرے میں ہر دن قرآن ختم کرتے تھے. یہ تو ان کی باتیں ہیں، میں حقیقی بات بتا رہا ہوں. میں نے چیک کیا ہے، اس بارے ریسرچ کیا، میں نے ناقص ریسرچ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی تنخواہیں 20,000 ریال، کم بتا رہا ہوں 30,000 ریال 50,000 ریال تنخواہ ہے، رمضان کی محبت میں عبادت کی لذت میں وہ پورے رمضان چھٹی لے لیتے ہیں. اور زیادہ امکان ہے کہ وداؤٹ پہ ہی رہتے ہوں گے، اللہ عالم. صبح سے لے کر شام تک مسجد راجی میں ایسی رپورٹ، ہر آدمی جو چھٹی لیتا صبح سے شام تک ایک ختم قرآن پڑھتا. آج کی تاریخ ہے. تو میرے بھائیو کب بدلیں گے ہم اپنے آپ کو؟ آخر اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں آ رہی؟ روزی میں کشادگی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ حالات کیوں خراب ہے؟ گھر میں شیطان کیوں آ گیا؟ جنات کا حملہ کیوں ہے؟ ماں باپ کے بچے نافرمان کیوں ہیں؟ بیوی بات نہیں مان رہی ہے. انتشار کیوں ہے؟ دشمنوں کا تسلط کیوں ہے؟ یہ بے چینی کیوں ہے؟ ہم نے دین کو چھوڑ دیا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. ذکر سے مراد قرآن، جو قرآن سے بھاگے گا. امام ابن کثیر تفسیر کرتے ہیں قرآن نہیں پڑھو گے، موبائل پہ وقت ضائع کرو گے، فیس بک پر، اللہ سینہ تنگ کر دے گا. وَإِن تَنَعْمَ ظَاهِرُ وَلَبِسَ مَا شَاءَ وَسَكَنَ مَا شَاءَ وَأَكَلَ مَا شَاءَ. اگرچہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی ہو، سب سے اچھی بلڈنگ میں رہتا ہو، سب سے خوبصورت کپڑا پہنتا ہو اور سب سے اچھی گاڑی میں سوار ہوتا ہو، لیکن اگر وہ قرآن سے بھاگے گا، دین سے بھاگے گا، اس کے دل میں بے چینی ہوگی. دنیا میں اس کا دل جہنم بنے گا. دل کے اندر جو آگ ہے، دل میں جو بے چینی ہے، وہ اللہ کے کلام سے ختم ہوگی. کیا عدنان کا نام نہ سنا؟ ابھی کچھ تو سنے ہوں گے. آپ ہی لوگوں سے تو میں بہت کچھ سیکھا. عدنان کیا تھا وہ؟ اللہ اکبر. سعودیہ کا رہنے والا تھا، دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان تھا وہ، یا نہیں تو ٹاپ 10 میں تو ضرور رہا ہوگا. آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اپنی بیٹی کو یہ چاکلیٹ کھلانے کے لیے سوویت رشیا اس نے جہاز بھیجا تھا. کہاں بھیجا تھا جہاز؟ یہ بالکل تحقیق کی خبر ہے. ہم آپ اس کو تحقیق دے سکتے ہیں. اس بارے میں بڑے بڑے علماء کے بیانات موجود ہیں. اگر وہ ناشتہ کرتا تھا اگر انگلینڈ میں، تو اس کا ڈینر امریکہ میں ہوتا تھا. لنچ جو امریکہ میں اور ڈینر جو ہے فرانس میں. یعنی یہ تحقیق ہے. ذلت کی موت مرا وہ. لاکھوں کا اربوں خربوں کا مالک ہے، زیرو ہو گیا، ذلیل و خوار ہو کر مرا وہ. زمین تنگ ہو گئی اس کے اوپر. یہ تحقیق بتا رہا ہوں. زندگی تنگ ہو گئی، دل بھی تنگ ہو گیا، ذلت کے ساتھ مرا. قرآن کو چھوڑو گے، موبائل کو دیکھو گے. اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے موبائل دیکھنے والوں، اس کا مطلب ہی نہیں کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں موبائل دیکھنا جائز نہیں، یہ مت سمجھیے گا. قرآن چھوڑ کر موبائل دیکھنے والوں، قیامت کے دن اللہ اندھا بنا کر اٹھائے گا. بندہ کہے گا اللہ میں آنکھ والا تھا، تو نے ہم کو اندھا کیوں بنایا؟ اللہ کہے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. میری آیتیں تمہارے پاس گئی، تم نے اس کو بھلا دیا. تراویح میں ہم قرآن نہیں سنتے، قرآن ہم گھروں میں نہیں پڑھتے. آخر کم سے کم اس حدیث کو تو یاد کر لو
جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا. کب کریں گے؟ قرآن جس قدر پڑھیں گے قرآن اپنے ساتھی کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا. یوتا من قبل راسه، قبر میں عذاب آئے گا سر کی طرف سے. یہ رمضان کام آئے گا. دفعات التلاوہ، جتنا آپ نے قرآن پڑھا ہے نا، یہ تلاوت اللہ کے عذاب کو روک دے گا. یہ تلاوت اللہ کے عذاب کو، حدیث ابو ہریرہ اتھینٹک حدیث ہے. وَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ، من قبل یہ دائیں اور بائیں سے قبر میں عذاب آئے گا. جو آپ نے صدقہ خیرات کیا ہے وہ اللہ کے عذاب کو روک دے گا. کب کریں گے؟ وَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ رَاسِهِ، سر کی طرف سے آئے گا، نہیں پاؤں کی طرف سے. وَإِذَا أُوتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ، پاؤں کی طرف سے عذاب آئے گا. دفعوا المشي إلى المسجد، مسجدوں کی طرف جو چلے ہیں، یہ مسجدوں کی طرف چلنا یہ اللہ کے عذاب کو دور کر دے گا. یہ بہترین موقع ہے رمضان میں. یہ رمضان یونیورسٹی ہے، یہ تقوی یونیورسٹی ہے، یہ ایمان یونیورسٹی ہے. صرف ایک مہینہ. دنیا میں ہر کورس کے لیے 10 سال 5 سال 8 سال لگتے ہیں. ایک مہینے میں آپ مقربین بن جائیں گے، صالحین کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے آئیے عزم کیجئے کہ انشاءاللہ ہم رمضان کو اخلاص کے ساتھ گزاریں گے. ایمانا و احتسابا، اللہ پر ایمان بھی رکھیں گے اور ثواب کے ساتھ ہر عمل کریں گے. پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. روزے بھی رکھیں گے، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیلۃ القدر میں قیام کریں گے، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. قیام کا لفظ آیا ہے، راتوں رات تقریر کرنے کا نہیں آیا ہے. یہ سنت کے خلاف ہے. عبادت کرو، ذکر و اذکار کرو، استغفار کرو. چند منٹ درس قرآن کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. رمضان کی نیکیوں میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں تو اللہ نے فرمایا فَإِنِّي قریب، میں بہت ہی قریب ہوں. قرآن میں صحابہ کرام نے جتنے سوالات کیے قرآن نے اس کو لکھا ہے صرف 13 سوالات ہیں. ما وجدت قوما خیرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے صحابہ سے افضل جماعت کوئی دیکھا ہی نہیں. بیجا سوال نہیں کرتے تھے. اہم ترین جو سوالات کیے، جو کوسچنز ہیں، وہ 13 کوسچن ہیں، 13 کوسچنز کلہن فی القرآن. اور سب کو اللہ نے قرآن میں صحابہ کے سوال کو بھی نقل کیا اور جواب بھی نقل کیا. ہر سوال میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الیتامی، کل یتیم کے بارے میں پوچھتے ان کو جواب دو. چاند کے بارے میں پوچھتے جواب دو. ٹھیک ہے، کلالہ کے بارے میں پوچھتے میراث کے بارے میں جواب دو. لیکن جب چند صحابہ آئے کہا کہ ہم اگر اللہ ہمارا دور ہے تو ہم زور سے بولیں گے اور قریب ہے تو ہم آہستہ دعا کریں گے. اللہ نے آیت نازل کی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی پکارے. لیکن دعا کب قبول کب ہوگی؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. آپ اللہ کی پکار پر لبیک کہو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کے حکم پر چلو. فرائض کے ذریعے بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اور فرائض کے ساتھ نفل عبادت کرو گے، اللہ فرماتا میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چھوتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. یعنی کان کو برائی سے بچائے گا، آنکھ کو برائی سے بچائے گا، پاؤں کو برائی سے بچائے گا. اللہ قریب ہے. جو مجھ کو اپنے دل میں یاد کرے گا مجھ کو اپنے دل میں یاد کریں گے. جو جماعت میں یاد کرے گا اس سے بہتر جماعت میں یاد کریں گے. من اتانی یمشی اتیت ہرولہ، جو چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کے جاؤں گا. اللہ اتنا قریب ہے. اس لیے آپ اللہ کے فرمان پر عمل کریں اور یؤمنوا بی، اور یقین کریں، جلد بازی میں دعا نہ کریں. رمضان میں دعاؤں کی قبولیت کا بہترین موقع یہ ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھلے سحری کے وقت تو آپ اس حدیث پر عمل کیجیے. من تعار من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر رب اغفر لي. آنکھ کھلنے پر، چاہے سحری کے وقت آنکھ کھلے یا 2 بجے آنکھ کھلے، حدیث بخاری مسلم. اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو دعا کریں گے دعا ہر حال میں قبول ہوگی. ایک آدمی پہ 2.5 خون کیس تھا، میں جانتا ہوں، اللہ نے ان کو باعزت بری کر دیا. ایک آدمی بے روزگار تھا، اللہ نے اس کو روزی عطا فرمائی. بے شمار لوگوں کے واقعات ہیں، میں ڈائری بناتا تو آپ کو سناتا میں. آپ یقین کے ساتھ دعا کرو. اذان سے پہلے دعا کرو، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. اذان اقامت کے بیچ میں دعا کرو. تراویح کی نماز میں سجدے کی دعا پڑھنے کے بعد دعا کرو، آپ اپنی زبان میں، نو پرابلم. اور خاص طور سے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک آفر رکھا ہے. ان باتوں کی طرف ذرا خصوصی توجہ دیجیے. سلف کا قول ہے من استقامت له الجمعہ استقامت له سائر اسبوع. جو جمعہ کا دن صحیح گزار لے گا
اس کا پورا ہفتہ صحیح طور سے گزرے گا. مثال من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء من النور ما بین وبین الجمعۃ الاخرى, جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اللہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اللہ اس کو نور عطا فرمائے گا. کیا مطلب؟ قیامت کے دن نور پل صراط پہ دے گا ہی, یعنی اللہ ہدایت کا نور دے گا, اللہ فتنوں سے بچائے گا, مصیبتوں سے بچائے گا. اللہ اکبر. اس لیے بعض سلف حضرت طاؤس بن کیسان, سعید بن جبیر اور بعض سلف کا قول ہے کہ جب جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ لیتے کسی سے بات نہیں کرتے, مغرب تک دعائیں کرتے. میں نے مدینے میں دیکھا, مسجد نبی میں, حرم میں دیکھا, ریاض کی مسجدوں میں دیکھا, بے شمار لوگ عصر پڑھ لیتے ہیں, مغرب تک جمعہ کے دن دعائیں کرتے ہیں. اور یہ تو رمضان ہے. اس لیے زمین ہم پہ تنگ, سینہ ہم پر تنگ, روزی ہماری تنگ, سرزمین مقدس تنگ. اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم. شام کی سرزمین جو حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے کہ پورے زمین میں سب سے متبرک اور سب سے محبوب زمین ہے مکہ مدینے کے بعد. الا ان الایمان حین تقول فتن بالشام. جب پوری دنیا میں فتنے رونما ہوں گے, اصلی ایمان والے شام میں ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامی میں نازل ہوں گے, آخری جنگ شام میں ہوگی. بارکنا حولہ کہا, بابرکت سے زمین, ارض مقدسہ کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت اسی شام کی سرزمین میں کی ہے, فلسطین میں. کیا بھول گئے اس تاریخ کو؟ جب وہاں بگاڑ آئے گا امت میں کوئی خیر نہیں ہوگا. پوری دنیا کے دشمنان جمع ہو رہے ہیں. ہمارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے, اگر ہم اس کو محسوس کر لیں. ایمان کی طاقت ہے, دعا کی طاقت ہے, استغفار کی طاقت ہے, صدقہ خیرات کی طاقت ہے. اللہ ہماری دعاؤں سے امت کی مصیبت دور کرے گا. ہماری دعاؤں سے سرزمین مقدس آزاد ہوگی. اور یہ آپ کو خوشخبری سنانے جا رہا ہوں, امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے مسجد اقصی اور بیت المقدس پر مسلمانوں کا کنٹرول ہو جائے گا. یہ حدیث معلوم ہے نہیں آپ کو؟ امام مہدی سے پہلے, کے ظہور سے پہلے, یہ سرزمین فلسطین پر مسلمان کا کنٹرول ہوگا. دلیل یہی حدیث ہے کہ دجال پوری دنیا سے گھومتے ہوئے آخری زمانے میں, آخری وقت میں آئے گا اور بیت المقدس کا محاصرہ کرے گا. کیوں محاصرہ کرے گا؟ علامہ البانی لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ اس سرزمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا. اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اس سرزمین کی حفاظت کریں گے. اور حدیث بخاری میں بھی موجود ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی, حدیث ہے, ایک جماعت حق پر قائم رہے گی. دنیا والے ان کو رسوا نہیں کر, ہم فی الشام, وہ شام والے لوگ ہیں. اور بعض روایت میں حسن درجے کی حدیث, ہم فی بیت المقدس وکنف بیت المقدس, وہ جماعت جو حق پر ہوگی وہ بیت المقدس میں اس کے ارد گرد ہوں گے. ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے, اس وقت استغفار کی ضرورت ہے, توبہ کی ضرورت ہے. دعاؤں سے تقدیر پلٹ جاتی ہے, تیری بگڑی ہوئی تقدیر سنور سکتی ہے, رات پیمانے خورشید میں ڈھل سکتی ہے. مگر اے دوست, تجھے خود کو بدلنا ہوگا, پابر رہے پرخار پہ چلنا ہوگا. کیا ہم دعا نہیں کر سکتے اپنے بھائیوں کے لیے؟ لیکن المؤمن الذی یشبع جارہ, جو پیٹ بھر کے کھائے اس کا پڑوسی بھوکا ہو, مومن نہیں. ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں, ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر. اس لیے ایک واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. سلط بن بسطام, سلط بن سین سے ہے, السین الف لام السین, السلط بن بسطام, اللہ نے ان کی آنکھیں روشنی سلب کر لی. قد ذهب بصره كان رجلا اعمى, اندھے تھے. دعا کی برکت بتا رہا ہوں. جمعہ کے دن دل روشن تھا. اجتمع له اخوته بعد صلاة العصر فكانوا يلحون في الدعاء حتى عرض الله عليه بصره. ان کے بھائیوں نے جمعہ کے دن عصر کے بعد الہام ساری سے دعا کی. ایک ہچکی آئی اور اللہ نے اسی وقت ان کی آنکھ کی روشنی لوٹا دی. امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث آنکھ کی روشنی سے محروم ہو گئے. ماں کی دعا کی برکت سے اللہ نے آنکھ کی روشنی لوٹائی کہ نہیں لوٹائی؟ تو اس لیے بہترین موقع ہے ہم اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, ماں باپ کے لیے, مظلوم مسلمانوں کے لیے, سرزمین مقدس کے لیے, اپنے وطن عزیز کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور صدقات و خیرات کریں اور دعوت و تبلیغ کا کام کریں. یہ لوگ قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارے دامن کو پکڑیں گے, جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, جو ہمارے ساتھ لین دین کرتے ہیں, ہمارے ساتھ گھومتے ہیں. آپ نے قرآن کی دعوت نہیں دی ان کو, حدیث کی دعوت نہیں دی,
آپ نے توحید کی دعوت نہیں دی، شرک نہیں روکا. ابھی ہمارے بھائی ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے ہیں، چین، یہ جائز نہیں ہے، شرک میں داخل ہے، نکالو اس کو. ہم نے اگر دعوت نہیں دی، قیامت کے دن ہمارے خلاف یہ مقدمہ دائر کریں گے. آئیے ہم سبھی عزم کریں گے انشاءاللہ. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم بھی دیں گے اور برائی سے روکیں گے بھی. اگر اس طرح سے روزہ رکھیں گے تو ایک روزے کے بدلے اللہ ہمارے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دے گا. کتنے سال بھائی؟ ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله جوان النار 70 خريفا. ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، صدقات و خیرات کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ. مریضوں کی عیادت کب کریں گے؟ رشتہ داری کو کب جوڑیں گے؟ فقیروں کو کھانا کب کھلائیں گے؟ بعض سلف کہتے کہ 10 غلام کو آزاد کر دوں، ہر غلام آزاد کرنے کے برابر، ہر غلام آزاد کرنے کے ثواب ہے. بخاری کہتی اللہ اس کے جسم کو، ہر حصے کو جہنم سے آزاد کرے گا، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب. لیکن کہ 10 غلام آزاد کرنے سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکینوں کو، قیدیوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاؤ. میں نے گلبرگہ میں دیکھا لوگ جیلوں میں جا کر کے کھانا کھلا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ بھی کھانا کھلائیے. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. اللہ قیامت کی برائی سے بچائے گا. وَلَقَّاهُمْ نَضْرًا. اللہ چہرہ تر و تازہ کر دے گا، اللہ کا دیدار ہوگا. وَسُرُورًا. اللہ خوشیوں و مسرتوں سے نوازے گا، اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا. صدقۃ السر تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. پوشیدہ انداز میں صدقہ کرو گے، اللہ کا غضب و غصہ ٹھنڈا ہوگا، اللہ بری موت سے بچائے گا، حادثات سے بچائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.